بدو رہتے تھے، دیہاتی لوگ جنہیں قرآن مجید کی زبان میں اور اس وقت کے عرب کے معاشرے میں اعراب کہا جاتا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اب سورہ حجرات میں اس کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا، اور قرآن مجید ان کے کہنے کو بیان کر رہا ہے، کہا قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کو اتنی سمجھ تھی، انہوں نے سمجھا ہم مومن ہو گئے، نماز پڑھنے لگے آقا علیہ السلام کے پیچھے، روزے رکھنے لگے، اور جو اسلام کے اعمال، اسلام کے معمولات، اسلام کے واجبات، اسلام کی تعلیمات تھیں جو ظاہر میں، اس پر عمل پیرا ہونے لگے۔ تو انہوں نے کہا اور یہ سمجھا کہ ہم مومن ہو گئے، ہمیں ایمان نصیب ہو گیا۔ تو اس خیال کے مطابق انہوں نے یہ کہا، قالوا آمنا قالت الاعراب آمنا، اعراب نے، ان بدوؤں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال کی اصلاح فرما دیں، تصحیح کر دیں۔ قل لم تؤمنوا، انہیں فرما دیں کہ تم مومن نہیں ہوئے۔ گویا کلمہ پڑھنے سے، فقط کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا۔ فرمایا لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، یعنی صاحب ایمان نہیں ہوئے، تو پھر کیا کہیں؟ تو فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ یہاں قرآن مجید نے فرق قائم کر دیا ہے ایمان اور اسلام میں، مومن اور مسلم میں۔ ہم جس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں یہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، مومنوں کی نہیں ہے۔ ہم جس امت میں، ملت میں بیٹھے ہیں یہ امت مسلمہ ہے، امت مومنہ نہیں بنی۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں مسلمانوں کا دور ہے، جیسے تیسے بھی ہیں، مسلمانوں کا دور ہے، مومنوں کا دور نہیں ہے۔ وہ بات ہو رہی ہے ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ انہیں چاہیے کہ یوں کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کی سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی تھی نا کہ فرق کیا ہے مومن ہونے میں اور مسلم ہونے میں۔ ان کے خیال میں تو تھا کہ کلمہ شہادت پڑھ لیا، توحید کی گواہی دے دی، رسالت کی گواہی دے دی، نماز کی اقامت، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال شروع ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہو گئے، تو ان کا خیال تھا بس یہ ہو گیا سب کچھ جو ہونا تھا۔ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں منع کر دیا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، بلکہ کہو کہ مسلم ہو گئے۔ یہ نہ کہو کہ ہمیں ایمان مل گیا، نہیں، کہو ہمیں اسلام مل گیا۔ اب آگے اس کی تصریح کر دی، وضاحت کر دی۔ فرمایا کیوں نہیں کہنے دیا کہ مومن ہو گئے؟ فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسلام جسموں پر آتا ہے، ایمان دلوں میں جاتا ہے۔ جسم جب اطاعت گزار ہو جائیں، سر جب اللہ کے حضور جھک جائے، بندہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے دروازے پر جب کھڑا ہو جائے، صف میں نماز کے لیے حاضر ہو جائے، ماہ رمضان آئے تو سحری افطاری کی شکل میں اللہ کے لیے روزے دار بن جائے، حج کے مہینے میں اللہ کے گھر لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتا ہوا چلا جائے، مہینہ زکوٰۃ کا آئے تو اپنے مال میں سے مال نکال کے زکوٰۃ اور خیرات کرنے لگ جائے، اور احکام دین پر عمل پیرا ہونے لگ جائے، تو یہ وہ سب کچھ ہے کہ دین اس کے جسم سے ظاہر ہو رہا ہے، دین اس کے جسم سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جب ظاہر جھک گیا اللہ کے حضور تو مسلم ہو گیا، اور جب قلب اور باطن اللہ کے حضور جھک گیا تو مومن ہو گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سر جھکا رہتا ہے خدا کے حضور، دل نہیں جھکتا۔ اگر دل جھک جائے تو ساری کایا ہی پلٹ جائے، دل جھک جائے تو ساری زندگی کے طور طریقے بدل جائیں، دل جھک جائے تو سوچ کے انداز بدل جائیں، دل جھک جائے تو انسانی لائف کا پورا بیہیویئر چینج ہو جائے، دل جھک جائے تو اس کا اخلاق ہی بدل جائے، وہ انسان ایک نیا انسان بن جائے گا۔ جب دل نہیں جھکتا، ظاہر جھکتا ہے، تو اس لیے فرمایا تم ابھی یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہیں۔ مومن ہونے کا دعویٰ تب کرنا جب ایمان داخل قلب ہو جائے گا، جب ایمان تمہارے دل کی حالت بن جائے گا۔ یہ ہے دل کی تصدیق کرنے کا معنی، دل کی تصدیق، دل تصدیق کرنے لگے، دل بھی اللہ کے حضور جھک جائے، جس کو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک، اور آپ کے رب کی قسم اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمنون، لا یسلمون نہیں کہا، اس وقت تک صاحبان ایمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک تین چیزیں اپنے اندر پیدا نہ کر لیں آپ کی نسبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے حبیب. اب اس میں تو ایک لطیف نکتہ ہے، اعتقادی نکتہ ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، فیما شجر بینہم، ہر اس جھگڑے میں، معاملے میں، نزاع میں، ڈسپیوٹ میں جو ان کے درمیان پیدا ہو، آپ کو جب تک حاکم اور فائنل اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے آپ کے رب کی قسم. اب یہاں سے تو قرآن مجید کی اس کو کہتے ہیں ظاہر نص، عبارت النص شروع ہوئی، یہاں سے تو عبارت النص شروع ہوئی. اور میں سیاق کلام کو ذہن میں رکھ کے اس میں سے ایک اور نقطے تک پہنچتا ہوں. آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں مومن نہیں ہو سکتے. یہ تو بات حضور علیہ السلام سے شروع ہو گئی. یہ ایمان کی بات کہاں سے شروع ہو گئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو گئی کہ جب تک آپ کو حاکم مطلق اپنے جمیع مختلف فی امور میں، نزاعات میں آپ کو حاکم و حکم فیصلہ کن حیثیت آپ کی نہ مان لیں نہیں ہو سکتے. تو یہ تو ایمان بالرسالت ہو گیا. یہ تو ابتدا ہو گئی حضور کو ماننے سے، اور آگے سارا بیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ماننے کا آ رہا ہے. تو ایمان باللہ کہاں گیا؟ ایمان باللہ کہاں گیا؟ اب ظاہراً اس کا ترجمہ کرنے والوں نے، شرح کرنے والوں نے، تفسیر کرنے والوں نے یہیں سے بات شروع کی، اور دھیان اس میں پوشیدہ ایمان باللہ کے راز کی طرف نہیں گیا. ظاہراً اس میں پوشیدہ ایمان باللہ کے راز کی طرف نہیں گیا. وہ بتانا چاہتا ہوں کہ بات حقیقت میں ایمان باللہ سے شروع ہوئی ہے، پھر ایمان برسالت تک آئی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو سادہ سی بات ہے، جب تک آپ کو حاکم اور حکم نہ مان لیں تو مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو اس میں ایمان باللہ کہاں آ گیا؟ یہ تو ایمان بالرسالت ہے. ہاں تو ایمان باللہ اس قسم میں ہے. فرمایا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، جب تک آپ کو حاکم نہ مان لیں مومن نہیں ہو سکتے. آپ کو حاکم مانا تو مومن بالرسول ہو گئے، ایمان بالرسالت آ گیا، اور رہ گئی میری ذات ایمان باللہ کی. فلا وربک، مجھے آپ کا رب کہہ کر مانا تو ایمان باللہ آ گیا. یہ جو فرمایا نا قسم، فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی. یہ نہیں فرمایا مجھے اپنی قسم، میری قسم، میرے رب ہونے کی قسم، مخلوق کے رب کی قسم، کائنات کے رب کی قسم، ہر شے کے رب کی قسم، اپنی ربوبیت